بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بلندتر صلوات صلی اللہ محمد میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک وہ آیت پڑھی ہے جسے ہر مسلمان اچھی طرح یاد کیے ہوئے۔ میرے سامنے فقط شیعہ نہیں اہل سنت حضرات بھی تشریف فرمائیں۔ گفتگو کا پھیلاؤ صرف شیعت تک نہیں بلکہ ہر کلمہ گو کے لیے، اس لیے کہ جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا، وہ حسین ابن علی کا میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی، قل لا اسألکم، کہہ دیجئے میں کوئی بھی سوال تم سے نہیں کرتا، صرف اور صرف ایک اجر چاہتا ہوں، مودۃ فی القربى، کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ بڑی آسان سی آیت ہے، اس میں مجھے کوئی بھی مشکل زاویہ استعمال نہیں کرنا پڑے گا اور کوشش کروں گا کہ مختصر لمحات میں جامع مجلس آپ کو یہاں خدا کہہ رہا ہے قل، کہہ دیجئے۔ کون؟ اللہ کہہ رہا ہے نبی سے۔ بسم اللہ سلام سمجھیے گا تاکہ بات کا لطف آئے۔ خدا رسول سے کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے۔ خدا نے ڈائریکٹ مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا، جبکہ خدا نے کئی جگہ پہ ایمان والوں کو بلائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ یہاں خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں خود ایمان والوں سے کہوں، خدا نے کہا نہیں، آپ کہیے، یہ زبان آپ کی سے جملہ نکلے، کہہ دیجئے لا اسألکم، نہیں میں کوئی بھی سوال کرتا، الا سوائے اس کے مجھے اجر چاہیے اپنی رسالت کا، مودت قربا کی صورت میں۔ یہ خدا رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ اجر مانگیے، آپ مانگیے۔ کیا مانگیے؟ امت سے مانگیے، قربا سے مودت آپ مانگیے۔ رسول کو جب خدا نے کہا مانگیے تو اب رسول پہ واجب ہے کہ رسول مانگے۔ وہ پہلا نتیجہ یہی پہ کھل کے سامنے آ گیا، جن کی مودت مانگنا نبی پہ واجب ہو وہ امت پہ کیا ہو۔ بسم اللہ۔ جن کی بڑی آسان سی شرح، بڑی آسان سی شرح، آپ کی سوچوں سے زیادہ آسان، جس گھر کی مودت مانگنا نبی پہ مانگنا واجب ہو تو امت پہ دینا کیا ہوگا؟ نبی مانگ رہا ہے، قل کہہ دیجئے لا اسألکم، کوئی سوال نہیں ہے۔ اب یہ جو خدا نے کہا نا کہ سوال کیجئے ان سے مانگیے، سوال کا لفظ ہے اسألکم، میں تم پہ سوال کر رہا ہوں۔ تو یہ سوال، ہر سوال کے اندر دو جہتیں ہوتی ہیں، تین زاویے ہوتے ہیں۔ بات سمجھیے گا، نعرے داد آپ کی سوچوں سے زیادہ آپ سے لے چکے، نتیجہ آپ کو ہدیہ کروں۔ ہر سوال دو جہتیں رکھتا ہے، تین زاویے رکھتا ہے۔ پہلا، ایک سوال ہوتا ہے امتحان کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے طلب کے لیے۔ استاد شاگرد سے سوال پوچھے گا تو یہ امتحان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد کو وہ جواب آتا نہیں، آتا اسے ہے۔ وہ بچے سے پوچھے گا بتاؤ پاکستان کس نے بنایا؟ یہ سوال بچے سے ہے امتحان کے لیے، دیکھے اسے ہے علم کے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ سوال ہے امتحان کے لیے۔ اگر شاگرد وہی سوال استاد سے پوچھے تو پھر وہ امتحان نہیں، وہ طلب ہے، وہ اپنے علم کے لیے اس سے پوچھنا چاہ رہا۔ پہلے ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں رسول سوال کر رہا ہے امت سے، اب یہ دیکھنا ہے یہ طلب ہے یا امتحان ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ سوال رسول کس لیے پوچھ رہا ہے؟ اس کا مطلب اس سوال میں امت کا امتحان اور نبی کی طلب۔
नबी चाहता है कि ये बताएं और इम्तिहान है उम्मत के लिए। फिर हर सवाल के अंदर 2 जिहतें और 3 जाविये होते हैं। बात मुश्किल तो नहीं होगी सर, तमहीद में साथ दीजिएगा। जाविये क्या है? या तो बड़ा छोटे से मांगेगा, छोटा बड़े से मांगेगा, या बराबर वाला बराबर वाले से मांगेगा। इसके अलावा चौथा जाविया है ही कोई नहीं। अगर छोटा बड़े से मांगे तो ये अपील है, बड़ा छोटे से मांगे तो ये हुक्म है, बराबर वाला बराबर वाले से मांगे तो ये गुजारिश है। यहां देखना है कि छोटा बड़े से मांग रहा है, या बड़ा छोटे से मांग रहा है, या बराबर वाला बराबर वाले से मांग रहा है। सबसे बड़ा सबसे छोटों से मांग रहा है। नबी सबसे बड़ा है और सबसे छोटे से मांग रहा है। और इल्मे कलाम कहता है कि जब बड़ा छोटे से मांगे तो वो हुक्म होता है। इसका मतलब नबी उम्मत को हुक्म कर रहा है कि मैं तुम्हें हुक्म कर रहा हूं कि मुझे कुर्बा की मवद्दत दो। इसका मतलब आले मोहम्मद से मोहब्बत करना सिर्फ अकीदत नहीं, मोहम्मद का हुक्म है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से तो जो है सामान ले दी। तमहीद में आपने बहुत बेहतरीन साथ दे दिया। जो मैं बात पहुंचाना चाहता तो वो पहुंच गई। सवाल भी पहुंच गया बाबा जी, सवाल का जाविया भी पहुंच गया। अब जो लड़ाई आगे है ना, जिस बात पे झगड़ा है, मैं वो झगड़े की पटारी खोलने लगा। मैं वो झगड़े की वजह पढ़ने लगा, शिया सुन्नियों की मौजूदगी में पढ़ने लगा। अब नबी के कहने पे शिया सुन्नी ना कोई इख्तलाफ नहीं। नबी ने सवाल किया, सबने कहा किया है। ये भी मांगते हैं कि सब ने कहा कि अजर मांगा। नबी ने ये कहा ये अजर है, एहसान नहीं मुझ पे करना। ये नहीं कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करके कहोगे मेरा मोहम्मद हमने एहसान किया, कोई एहसान नहीं। मैंने तुम्हें अल्लाह दिया, अजर दो। मैंने तुम्हें नमाज सिखाई, अजर दो। ये नबी उजरत मांग रहा है, नबी मुआवजा मांग रहा है। और उजरत की कीमत किसी मस्जिद के छोटे से मौलवी से भी जाके पूछ लेना, जो भी बता देगा उससे जाके कहना कि अगर मैंने एक लिबास सलवाया हो और लिबास की उजरत ना दी हो, लिबास की कीमत ना दी हो, और उसे घर आके आबे ज़मज़म से धो लूं, मक्के मदीने का अतर छिड़को और उसे पहन के पूरी रात अल्लाहू 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 की तस्बीह पढ़ता रहो। सुबह को उसी मौलवी से जाके पूछो कि मौलाना मैंने लिबास की कीमत नहीं दी थी, धोया मैंने आबे ज़मज़म से था, अतर मैंने मदीने का लगाया था, पूरी रात में मुसल्ले से उतरा नहीं, बता मेरे सजदे की कीमत मिलेगी? वो कहता एक भी तस्बीह की कीमत नहीं होगी, तेरी पूरी रात जाया हो गई इसलिए कि तूने लिबास की कीमत नहीं दी थी। तू लिबास की कीमत ना दे, अल्लाह मुसल्ला कबूल नहीं करता। तू दीन की कीमत ना दे, खुदा नमाज़ें कैसे कर। यार बिस्मिल्लाह। यार इसका मतलब है ये मांगा क्या गया? तवज्जो साहब, अजर मांगा है। उम्मत मकरूज है नबी की, और मकरूज का हज नहीं होता। कीमत ना दो तो मुसल्ला कबूल नहीं करता। इसका मतलब नमाज कबूल करवानी तो कीमत दे, रोजा हज ज़कात कबूल करवानी तो कीमत दे। कीमत क्या है? कुर्बा से मवद्दत। झगड़े की पटारी खोलने लगा। झगड़ा है कुर्बा पे कि कुर्बा कौन है। किसी ने कहा जो करीब बैठे वो कुर्बा,
قریب بیٹھنے والا قرب نہیں ہوتا. اچھا بڑی آسان بات کرنے لگا. بندے کہتے ہیں نا کہ نماز میں آل محمد کا تصور نہیں آنا چاہیے اور نماز میں ان کا نام نہیں آنا چاہیے. تیری نماز شروع ہی ان کے نام سے ہوتی ہے. مصلی پہ نمازی آئے اور نیت کیے بغیر نماز شروع کرے ہو جائے گی؟ اب نیت کیا ہے راجہ صاحب؟ نیت ہے نماز پڑھتا ہوں واجب. نانا بولے سارا نمازی مجمع واجب قربتاً اللہ. اب بتاؤ یہ اللہ کی قربت کون ہے؟ تم نے نماز کی نیت کی میرے مالک میں نماز پڑھنے لگا ہوں. قربتاً اللہ نہیں, قربتاً اللہ. قربت اللہ نہیں, اللہ کی قربت نہیں, یہ اللہ والوں کی قربت, جو اللہ تک پہنچائے ان کی قربت. اب میں خدا کا معیار قرب سمجھاؤں کون ہے. دیکھیں قرب میں اگر ظرف ہو تو قرب ہمیشہ اثر لیتا ہے. مثلا میں بات آسان کر دیتا ہوں. آگ کے قریب ادھر پتھر رکھو, ادھر موم رکھو. پتھر کا ظرف اور ہے, موم کا ظرف اور ہے. آگ نے اثر دونوں کو ایک جیسا دیا. نہیں, مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے اور آسان کرتا ہوں. لوہے کے قریب ادھر مقناطیس ہے جی, مقناطیس کے قریب ادھر رکھو لوہا, ادھر رکھو پلاسٹک. لوہا مقناطیس سے چمٹ گیا, پلاسٹک کو 2 سال بھی ساتھ رکھو, کوئی بندہ تو ہوگا جو سطر کی قیمت دے گا. اس سے اچھی مثال میرے پاس خطابت میں ہے ہی نہیں. بسم اللہ سرکار. حتیٰ کہ اس پلاسٹک کے ٹکڑے کو مقناطیس کے ساتھ دفنا بھی دو, 10 سال بھی کھولو گے پلاسٹک پلاسٹک رہے گی, مقناطیس مقناطیس رہے گا. لیکن لوہا تھوڑی دیر کے لیے بھی ساتھ بس ہو جائے, لوہے کو علیحدہ کرو, تھوڑی دیر کے لیے لوہا بھی مقناطیس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب لوہے کا ظرف اور تھا, پلاسٹک کا ظرف اور تھا. بندے قریب سو بھی گئے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. سلمان تھوڑی دیر بیٹھا, منا اہل بیت ہو گیا. اس کا مطلب عصر قرب کا تھا. عصر تھا اس قرب کا. قرب کے قریب رہنے والے میں صلاحیت ہو تو وہ اثر لے لیتا ہے. صلاحیت ہوتی ہے اپنے ظرف کے مطابق, جس کا جتنا ظرف ہوگا اس کی اتنی ہی کشش اس تک پہنچے گی. یہ اپنے اپنے قرب کی بات ہے. مشکل ترین خطابت کا جملہ سماعتوں میں یقین کر کے ہدیہ کرنے لگاؤ. نبی کا قرب اور تھا, حسین کا قرب اور تھا. نبی کے پاس جتنے بیٹھے وہ سارے رضی اللہ بنے. اللہ جانے حسین کا قرب کیا تھا. حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. حسین نے حربی علیہ السلام, حسین نے سعید بھی علیہ السلام, حسین نے علیہ السلام کر کے زمانے کو بتایا ہے. یا اس کا قرب علیہ السلام کرتا ہے یا پھر میرا قرب علیہ السلام. قرب اپنا اپنا, ہر چیز کا قرب علیحدہ,
آج بھی حسین کا قرب فائدہ دیتا ہے. حج پہ جاؤ تو کعبے کا قرب یہ ہے، وہ پچھلے معاف کرتا ہے. کربلا آؤ، حسین کا قرب یہ ہے، وہ اگلے بھی کر دیتا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ سے سیدہ عزت دے، شہزادی کونین عزت دے. تم نے نماز میں نیت کی ہے قربتن اللہ. پوچھو صحیح مولوی سے، یہ اللہ کی قربت کون ہے؟ یہ کون ہے جو اللہ کے اتنے قرب میں رہتے ہیں کہ وہ رہتا ہے، یہ رہتے ہیں. آؤ قرآن ابھی منبر پہ لے کے آؤ. کون کون اللہ کا قرب ہے؟ موسیٰ اللہ کا قرب ہے لیکن صرف طور تک. حضرت موسیٰ قرب ہے اللہ کا لیکن اللہ تک نہیں، کوہ طور تک. اگلا قرب ہے عیسیٰ، چوتھے آسمان تک. اس کا مطلب موسیٰ طور تک گئے، عیسیٰ گئے چوتھے آسمان تک. ایک قرب اس سے آگے اور چلا گیا، اسے کہتے ہیں جبریل. وہ گیا سدرۃ المنتہا تک. میں قرب پڑھنے لگا ہوں، بڑی جلدی پڑھنے لگا ہوں. پہلا قرب موسیٰ صرف طور تک، اگلا قرب حضرت عیسیٰ صرف چوتھے آسمان تک. اس سے اگلا قرب تھا جبریل، سدرۃ المنتہا تک سید الملائکہ تھا. لیکن ایک بلندی پہ جا کے وہ بھی رک گیا. اسے کہا اس سے آگے میرا قرب چل نہیں سکتا، اس سے آگے عالم نور ہے، میرے ہی پر چل جائیں گے. یہ جو رک گیا یہ کون تھا؟ سید الملائکہ، افضل الملائکہ، استاد الملائکہ، اللہ کا بہترین فرشتہ. ایک قرب پہ آ کے رک گیا. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. اس سے آگے نبی گیا، صرف نبی نہیں گیا، نبی کے پاؤں میں چمڑے کا جوتا تھا، وہ جوتا بھی چلا گیا، اس لیے کہ جوتا محمد کے ساتھ تھا. بسم اللہ. وہ جوتا میرے مصطفیٰ کے پاؤں میں تھا. اور جو چیز ان کے ایسے قرب ہو، پھر وہ جبریل سے بھی آگے. یہ جو نبی کے پاؤں میں جوتا یا کسی دھات کا نہیں تھا، یہ چمڑے کا تھا. چمڑا بھی کسی جانور کا ہوگا، اس کا مطلب ان کے پاس جانور بھی قرب میں آ جائے. تو عزتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ مجلس میں زلجنا نہیں آنا چاہیے، اور معراج پہ جانور کا چمڑا جا سکتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اس کا مطلب کہ جبریل کا قرب سدرہ، مصطفیٰ گئے کعبہ قوسین کی منزل، وہاں کے نبی بھی رک گئے. اس کا مطلب پردے تک نبی کا قرب. آؤ تمہیں قربتن اللہ سمجھاؤں تاکہ تمہیں قربا سمجھ میں آئے. پھر ایک آواز آئی پردے کے پیچھے سے،
جھگڑا آج تک اسی آواز پہ ہے، آج تک اسی آواز کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ آواز چھپ نہیں سکتی۔ وہ آواز آئی پردے کے پیچھے سے۔ تمہیں حسین کا واسطہ محنت ضائع نہ کرنا، ورنہ میں اسی جملے میں منبر چھوڑ دوں گا۔ وہ آواز آئی پردے کے پیچھے سے۔ وہ آواز کس کی تھی؟ وہ آواز ہے حسین کے بابا کی۔ آج مولوی کہتا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور مصطفیٰ کی معراج میں علی آ جائے تو معراج باطل نہیں ہوتی، تیری نماز میں علی آ جائے۔ کوئی بات پہنچی سرکار؟ نبی کی معراج میں ثاقب آئے، بابا جی نبی کی معراج میں علی آئے تو معراج ہو جائے، تیری نماز میں علی آئے تو تیری ٹوٹ جائے۔ میں تجھے ایک عرش کی معراج دکھاؤں، ایک فرش کی معراج دکھاؤں۔ عرش پہ معراج میں تھا نا نبی، فرش پہ مدینے کی مسجد میں تھا، یا پوشت پہ حسین آ گیا، ادھر نماز میں حسین آئے، نماز نہیں ٹوٹ رہی، ادھر معراج میں علی آئے، معراج نہیں ٹوٹ رہی۔ محمد کی نماز میں علی بھی آتا ہے، حسین بھی آتا ہے۔ سید آئیے، بسم اللہ سے، بسم اللہ سے۔ اس کا مطلب سب سے قریبی قرب وہ جو پردے کے اندر، اگلا قرب وہ پردہ، اس سے اگلا قرب جو پردے کے باہر۔ نماز ہے قربتاً اللہ، وہ اللہ کا قرب۔ یہ سارا جو اللہ کا قرب تھا یہ پردے میں، ایسا ہی نہیں۔ موسیٰ نیچے، عیسیٰ چوتھے آسمان، جبریل سے ذرا پہ رک گئے، نبی آگے گئے۔ یہ ایک پردہ ہے، پردے کے باہر رسول ہیں، اندر علی ہیں، یہ پردہ سیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا قرب۔ اب زمانے نے وہاں جانا نہیں تھا، بات وہاں کی ماننی نہیں تھی۔ خدا نے کہا میرا محمد یہی تصویر ذرا تجھے دنیا میں دکھانی پڑے گی، تاکہ جو عرش پہ نہیں جا سکتے وہ فرش پہ تو دیکھیں کہ میرا قرب کون سا ہوتے ہیں۔ ادھر سیدہ کی چادر اٹھی، ادھر چار چادر کے نیچے آئے، زہرا نے چادر گرائی، فرشتوں کی آواز آئی وَمَنْ تَحْتَ الْكِسَاءِ، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ خدا نے کہا یہ ہے میرا قرب۔ بسم اللہ۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَ جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب یہ چادر کے نیچے آ گئے، تکمیل ہو گئی، یہ سارے آ گئے، اب چادر کے پلو گر گئے، اب کسی اور کے آنے کی گنجائش نہ رہی۔ ادھر چادر کے پلو گرے، آواز پروردگار آئی، دنیا نے کوشش کرنی ہے۔ خدا نے کہا جبریل فوراً جا، یطہرکم تطہیرہ کی باڑ لگا۔ اب یہاں باڑ لگا دے، یطہرکم تطہیرہ، یہ وہ ہیں جنہیں میں نے پاک کیا ہے۔ پانی والے پاک اور ہوتے ہیں،
اللہ والے پاک اور ہوتے ہیں، پانی والے پاک صرف خود ہی پاک ہیں، یہ اللہ والے خود بھی پاک ہیں، دوسرے کو بھی کر دیتے ہیں۔ یطہرکم تطہیرہ کی بار لگا اور کہہ دے انما یرید اللہ، انما کلمہ حسن اللہ کا ارادہ ہے۔ اب خدا کے ارادے کو کون توڑے؟ میرا ارادہ، اللہ کا ارادہ۔ آیت قرآن کی میرے سنی بھائیوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل بیت ہم نے ہر رجس کو تم سے دور رکھا۔ اب جسے آپ نے اہل بیت میں شامل کرنا ہو میرے سنی بھائی، میں بڑا اعلیٰ ضرب شیعہ قوم کا خطیب ہوں، جسے تم نے اہل بیت میں شامل کرنا ہو مجھے نام بتانا، اگر قرآن کے مطابق اس سے رجس دور ہوا ہم بغیر کسی خوف کے اسے شامل کریں گے، لیکن شرط ہے رجس دور ہو۔ اور اگر وہ صاحب خود کہیں کہ میرے اندر شرک چیونٹی والی چال چلتا ہے، اور اگر وہ خود کہیں کہ اگر میں کبھی ٹیڑھا ہو جاؤں ہمیں اہل بیت، جسے خدا نے کہا ہوا ہے، خدا نے کہا رجس ان سے دور ہے، صرف نجس نہیں دور، نجس اور ہے، رجس اور